بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دن اپنے کانوں، آنکھوں اور زبان کو گناہوں سے قابو میں رکھتا ہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے۔ تذکرۃ الواعظین میں لکھا ہے کہ جو شخص ذی الحج کی پہلی تاریخ جب چاند نظر آئے 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں 25 سال عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے اور وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ حضرت سیدنا پرکت رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہر رات آسمان کے دروازے 3 مرتبہ کھولے جاتے ہیں اور جمعے کی رات 7 مرتبہ جبکہ عرفہ کی رات 9 مرتبہ کھولے جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے عظمت والے دن اور کوئی نہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں، اس لیے تم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہا کرو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، مجھے سارے سال کے دنوں میں سے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص نے غسل کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، چاہے ہر روز غسل کرو۔ سائل نے پوچھا، نہیں، کون سا غسل مستحب ہے؟ فرمایا، ہر جمعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عرفہ کے دن غسل کیا کرو۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے آئندہ سال اور گزشتہ سال 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو کہا اس میں یہ دعا بہتر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔